بڑی خبر اس وقت دنیا بھر میں زیر گردش ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش، حسینہ واجد، اور ان کا چند ہفتے پہلے تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے تسلط قائم کیا ہوا تھا اور حال ہی میں ایک الیکشن انہوں نے کروایا اور اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کیا، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا، وہ ہے مظالم کا لاوا، فسطائیت کا لاوا اور اپوزیشن کو کچلنے کا لاوا، ڈیمولش کرنے کا لاوا، یہ لاوا پک رہا تھا اور وہ آتش فشاں پھر پھٹا، اور ایسا پھٹا کہ چند ہفتوں کے اندر اندر حسینہ واجد کو بہا کر لے گیا، اور اس وقت دنیا بھر کی جو نظریں وہ ہیں بنگلہ دیش پہ، اور خبریں چھپ رہی ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، داخلی طور پہ بنگلہ دیش کے اندر مکمل طور پہ سینسرشپ تھی، مکمل طور پہ کنٹرول تھا، آپ دکھا نہیں سکتے، اور ان کو باغی کہا جا رہا تھا، کچلنے کا کہا جا رہا، پاکستان کے عوام کی طرح بنگلہ دیش کے عوام کو باغی قرار دیا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا دیکھتے ہی گولی مار دیں، یہ غدار ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے عوام نے انہوں نے اپنا حق لینے کے لیے قربانیاں دیں، اور قربانیاں دینے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک محفوظ راستہ دیا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے محفوظ راستے کے باوجود حسینہ واجد کے خلاف اور وہاں کی فسطائیت کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھتی گئی، اور بالآخر اب سے کچھ دیر پہلے جو رپورٹ آئی ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ مستعفی ہو گئیں، لیکن ایک اور اطلاع بھی ہے، وہ ہے الجزیرہ ٹی وی کی، اور اس کے مطابق حسینہ واجد ملک سے فرار ہو چکی ہیں اور ملک سے بھاگ چکی ہیں، یہ بھی خبر اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ملک جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی طرف جا رہا تھا، اور بنگلہ دیش میں جو بنیادی انسانی جمہوری حقوق ہیں ان کو معطل کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لہذا وہ جو لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت جمہوریت کے آئین کے قانون کی حکمرانی کے خلاف ہیں، وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، وہ ساری شخصیات، وہ ساری کی ساری قوتیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بنگلہ دیش میں دوسری دفعہ ایسا بڑا احتجاج ہوا ہے اور دوسری دفعہ بنگلہ دیش کے عوام کامیاب ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال اسی طریقے سے اب ہم ذرا پاکستان کے ساتھ کمپیئر بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے گھر گھر میں یہ نفرت، یہ بغض، یہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو ایک جمہوری اسلامی ریاست کو اور ایک جوہری طاقت کو حسد، بغض، انتقام کی آگ میں چلایا جا رہا ہے، چلایا بھی جا رہا ہے اور جلایا بھی جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ سٹک ہے، اور کسی بھی شعبے میں پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اس وقت جو اب تازہ ترین اطلاعات ہیں، آج سوابی میں جلسہ ہے، اور سوابی کا جلسہ جو ہے وہ کافی فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، اور اس میں بھرپور لوگ جو ہیں رات گئے تک ہی قافلے جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور سوابی میں آج پنڈال سجے گا، جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تیار ہیں، اور دوسری طرف بلوچستان میں ایک تحریک چل رہی ہے، اور وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف چل رہی ہے، خواتین جو ہیں وہ ہراول دستہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، تو ملک میں ہر جگہ ملک میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں 9 مئی کے بعد، وہ بارودی سرنگیں آہستہ آہستہ پھٹ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، کیونکہ ظلم ابھی تک نہیں رکا، اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ جب مداخلت کرتی ہے، جب پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا دیتی ہے، تو اس کے بعد وہ لوگ بازیاب ہو جاتے ہیں اور وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک جعلی نظام، ناجائز حکمران مسلط کیے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ جعلی نظام، یہ ناجائز حکمران پاکستان پر مسلط رہیں گے، پاکستان ڈکلائن کی طرف ہی جائے گا، اچھائی کی طرف وہاں نہیں جائے گا، لہذا جتنی جلدی ہو سکے یہ کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے جا رہے۔ آج کی جو خبر ہے، کورٹ رپورٹر ہیں، بہت سینئر ہیں، اور حسنات ملک، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اب مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی تنگ نہیں کیا جا رہا، بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی دبایا جا رہا ہے، اور ان کے ریسرچر کو بلا لیا گیا، یعنی کہ ان کے ریسرچر کو تبدیل کر دیا گیا، ان کے ڈرائیور کو بلا لیا گیا، اور ان کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے، ان سے گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں، جناب پہلے آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، اس کے بعد آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریفین اور تارڑین پہلی دفعہ انہیں عدالتی شکست ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ ان کے ہاتھوں ججوں نے بکنے سے انکار کیا ہے،
اور ان کے ہاتھوں سے رشوت لینے سے انکار کیا ہے، ان کے ہاتھوں سے بلیک میل ہونے سے انکار کیا ہے۔ شریفین اور تارڑین جو ہیں اور ان کے سہولت کار، ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدلیہ ہماری تابع نہ ہو، عدلیہ ہماری غلامی قبول نہ کرے اور پھر وہ چیف جسٹس بن جائیں وہ صاحب، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ لکھنا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک ریسرچر کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچر ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان سے ڈرائیور چھین لیا گیا۔ یہ رپورٹ ہے سینئر موسٹ رپورٹر، کریڈیبل رپورٹر حسنات ملک کی۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، اور اب اگست میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہونا بنتا ہے، کیونکہ آئین اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ سینئر موسٹ جج ہوں گے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں اور پھڑپھڑا رہے ہیں، اور وہی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، اور ایکسٹینشن کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ان کو ایکسٹینشن کے لیے ابھی بھی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹ لاجز میں دم گھٹنے سے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ابھی ان کے بارے میں رپورٹ نہیں آئی کہ کیا وہ بھی انڈر پریشر تھے، کیا ان کو بھی حج ممتاز کی طرح ان کو بھی کوئی پریشرائز کیا جا رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو ابھی ان کا آنا ہے، ان کے ورثہ کیا کہتے ہیں، میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے۔ تو یہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، اور ملک بھر میں نہیں دنیا بھر میں کشمیری جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی اس وقت کے جنرل باجوہ نے رکھی تھی، اور جنرل باجوہ نے یہ کام اس پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس پہ اپوز کیا، لیکن ان کی کشمیر پالیسی کو چلنے نہیں دیا گیا۔ یہ بات ریکارڈ پہ ہے، دفتر خارجہ کے ریکارڈ پہ ہے، ہر ریکارڈ پہ موجود ہے، تو لہٰذا آج کشمیری دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ دوسری جانب آج یوم استحصال جمہوریت بھی ہے، یوم استحصال عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آج یوم استحصال عمران خان منایا جا رہا ہے، کیونکہ 1 سال پہلے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے پیچھے بھی وہی بغض، اناد اور انتقام تھا، اور اس کے پیچھے بھی یہی جعلی اور ناجائز حکمران اور جعلی اور ناجائز حکمرانوں کو اقتدار کو طویل اور طول دینا تھا۔ تو وہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ایک نہیں ہے، اور یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحقیق کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایک نئی عدالت آئے گی اور نئی آئینی عدالت آئے گی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال ایسی نہیں ہے۔ یہ ساری خواہشات ضرور ہو سکتی ہیں، یہ پلاننگ ہو سکتی ہیں، لیکن ان پلاننگز پہ کیا عمل درآمد ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر الماکرین۔ انسان اپنے اپنے منصوبے بناتے ہیں، لیکن سب سے بڑا منصوبہ ساز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہی، اللہ تعالیٰ کا پلان ہی حتمی طور پہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور آج بھی عدالتوں میں اس وقت مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت، ہر عدالت میں، احتساب عدالت ہو، انسداد دہشت گردی عدالت ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی جو ہے وہ مقدمات، انہی میں عدالتیں انگیج ہیں، اور جب وہ ریلیف دیتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ یک طرفہ طور پہ ہو رہا ہے، جبکہ وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں، کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ حتمی صورت اختیار کرنے جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا، اور صرف جو آدھے فیصلے پر عمل کیا، پیج نمبر 41 ان کو سمجھ آ گیا، پیج نمبر 42 ان کو سمجھ نہیں آیا۔ شاید اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ نہ لکھیں یا وہ فیصلہ تبدیل کر دیں، اور باقی ججز کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، کیونکہ ایک ایفرٹ کی گئی تھی نظر ثانی کی درخواست، لیکن وہ ججز کمیٹی نے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اس پلان کو، جو خفیہ پلان تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا، اور ستمبر میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کیس کو سننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ پہلے فیصلے پر عمل درآمد ہو اور اس کے بعد پھر اگلا آرڈر آئے گا۔ 2 ججز کے اختلافی نوٹ کو بھی ایک باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری کی پوری فل کورٹ کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے سازشوں کے تانے بانے جو ہیں وہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر بنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آج پھر ایک اور کام بھی ہے، DGISPR کی پریس کانفرنس آج ہو رہی ہے،
اور دیکھتے ہیں کہ اس میں صرف کشمیر ہوگا، بھارت ہوگا، یا پھر اس میں عمران خان ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ہوگا، اور جمہوریت ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی یا نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی کا ذکر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا پھر وہی 9 مئی کی باتیں کی جائیں گی۔ یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ تو آج دوسری ثوابی میں ایک سمجھ جو ہے وہ بینرز لگائے جا رہے ہیں، اور جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، اور اس میں کل جو بینر لگایا گیا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویر نہیں تھی، مراد سعید صاحب کی تصویر نہیں تھی، چودھری پرویز الہی صاحب کی تصویر نہیں تھی، اور ان کی قربانیاں کسی سے کم نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب ان کی قربانیوں کے معترف ہیں، خاص طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب کے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بہت زیادہ معترف ہیں، لیکن ان کی تصاویر نہیں ہوتی بینرز پہ۔ اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ کل پھر احتجاج ہوا، سوشل میڈیا پہ چلا، اور جب سوشل میڈیا پہ چلا تو پھر نئے بینر آ گئے، نئے بینر میں مراد سعید نظر آئے، شاہ محمود قریشی صاحب نظر آئے، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، میاں محمود رشید، سینیٹر اعجاز چودھری، یہ سب کے سب رہنما نظر آئے، لیکن پارٹی صدر چودھری پرویز الہی صاحب ابھی بھی مسنگ ہیں۔ اور یہ فیصلے کون کر رہا ہے، بینر کون تیار کر رہا ہے، اور بینر کہاں سے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کیسے ہو رہے ہیں، یہ ایک الگ سے ایک سوال ہے۔